السلام علیکم گائز، میں ہوں عمر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ڈائمنڈ وائٹی چینل۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے۔ تو گائز، مرکب اضافی ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز کی کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کر دی جائے، جس طرح کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ علی کی پینسل، اس میں ہم نے پینسل کی نسبت علی کی طرف کر دی۔ تو جس کی نسبت کی جائے اس چیز کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف کی جائے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جاتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ علی کی پینسل، تو اس میں پینسل کی نسبت علی کی طرف کی جا رہی ہے، لہٰذا پینسل جو ہے وہ مضاف ہوئی اور علی مضاف الیہ ہوا۔ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، یعنی کہ اردو کا الٹ ہوتا ہے۔ اردو میں پہلے مضاف الیہ اور بعد میں مضاف آتا ہے، جبکہ عربی زبان میں پہلے مضاف اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے کہا علی کی پینسل، جب ہم اس کو عربی میں کریں گے تو یہ ہوگا کالام علیین، کالام علیین، تو مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں۔ تو گائز، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کی چند مثالیں، جس طرح کہ سورہ فاتحہ شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین، عالم تمام جہانوں کا رب۔ اردو زبان میں جس ترجمہ میں کا کے کی آ جائے وہ مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تو رب مضاف ہوا اور عالمین مضاف الیہ ہوا، تو یہ مرکب اضافی بن گیا۔ اسی طرح مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یہ بھی مرکب اضافی ہوا۔ اور اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، تو صراط الذین انعمت میں ان لوگوں کا رستہ، تو صراط جو ہے وہ مضاف ہوا اور بعد میں آنے والا جو ہے جملہ وہ مضاف الیہ ہوا۔ تو گائز، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ہم مزید پڑھتے ہیں اپنی موبائل کی سکرین پر اور مزید پریکٹس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر الف لام اور تنوین نہیں آتے۔ اب تنوین کیا ہے؟ کسی بھی کلمہ کے آخر پہ دو زبر، دو پیش یا دو زیر ہوں تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں اسم پر الف لام اور تنوین میں سے ایک چیز ضرور آتی ہے۔ ان دونوں میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ہی نہ آئیں، ان دونوں میں سے ایک چیز ضرور آئے گی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں آ جائیں، ایک چیز آئے گی۔ جس طرح کہ علیین میں نے کہا، لیکن یاد رکھیے کہ مضاف پر الف لام اور تنوین دونوں نہیں آئیں گے، جس طرح کہ میں نے کہا قلم، اسی طرح صراط الذین، صراطا، اسی طرح رب، اس میں رب، ان پر تنوین بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی نشانی ہوگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی سکرین پر اور مزید پریکٹس کریں۔ جی گائز، تو آپ کو اپنی سکرین پر کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام مرکب اضافی ہیں، جس طرح کہ قلم خالدین۔ تو دیکھیے میں نے جو آپ کو نشانی بتائی کہ قلم جو ہے یہ مضاف ہے، اس پر نہ ہی الف لام ہے شروع میں اور نہ ہی تنوین ہے، تو یہ مضاف ہے۔ اور خالدین یہ مضاف الیہ ہے، قلم خالدین، خالد کی پینسل، مفتاح الباب دروازے کی چابی، غصن الشجرۃ درخت کی ٹہنی، لسان الرجل آدمی کی زبان، حلیب البقرۃ گائے کا دودھ، آیت القرآن قرآن مجید کی آیت، سورۃ الطالب طالب علم کی تصویر، حدیقۃ ناصر ناصر کا باغیچہ، شجرۃ التفاح سیب کا درخت، صحت الانسان انسان کی صحت۔
اب گائز ایک بات یاد رکھیے کہ مضاف الیہ کے آخر پہ ہمیشہ زیر ہوگی، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے خالدین، البابی، الشجرتی۔ اگر اس کے شروع میں الف لام ہوگا تو ایک زیر ہوگی، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو آخر میں دو زیریں یعنی تنوین ہوگی، یعنی الف لام اور تنوین میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔